حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جہان اسباب کا بنایا ہے. جہاں بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو انسان اسباب کا استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خود اسباب نہیں ہوتے تو پھر انسان اس میں اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے مدد طلب کرتا ہے اور اس کی مدد سے انسان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ انسان کو اس معاملے کے حل کے لیے اسباب نظر ہی نہیں آتے. اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کے ایمان پہ شیطان حملہ کرتا ہے. بظاہر اسباب نہیں ہیں، معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آتا، تو پھر وہاں انسان غیبی قوتوں اور غیبی طاقتوں کو بلانے لگتا ہے. ایسے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار، اسباب ختم ہو گئے ہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں. اے میرا بندہ تیری نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات پہ اپنی نظر رکھ. وہ خود اسباب پیدا کرے گا اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. بغیر اسباب پیدا کیے وہ تیرا معاملہ حل کرے گا. لیکن اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ دستک دی تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تیری اور میری دشمنی شروع ہو جائے گی، تو میرا بندہ نہیں رہے گا. بڑی عجیب بات ہے، شیطان کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر، لیکن ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے بارے میں فرمایا اے انسان یہ تیرا دشمن ہے. لیکن جس وقت کسی ایسے بندے کی بات آئی جس نے اس موقع پہ جہاں اسباب و آلات ختم ہو گئے اور اس نے رب کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ دستک دی ہے، تو اس کا جب تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تو فرمایا اے میرا بندہ
یہ معاملہ کرنے والا تیرا بھی دشمن ہے اور میں اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ انبیاء ہے اور آیت نمبر 25 ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم کہیے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں میں نے ہر پیغمبر کو یہی پیغام بھیجا ہے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، کہ خبردار یاد رکھنا جب بھی بلانا ہے اسباب و آلات کے معدوم ہو جانے کے وقت بظاہر سبب نظر نہیں آتا، جب بھی ایسے وقت میں بلانا ہے تو صرف میں اللہ تبارک و تعالی کو بلانا ہے، اس لیے کہ ایسے معاملے کی پکار کے لائق صرف میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن کریم سے مثال لیتے ہیں، سورت کا نام سورہ مریم ہے، ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے پیغمبر اپنی کتاب میری کتاب قرآن کے اندر اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کیجئے میری رحمت کا ذکر جو میں نے اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پہ کی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو بلانے لگے ہیں، کون سا وقت ہے، کون سی حالت ہے، اللہ پاک نے خود حضرت زکریا کا بیان ذکر فرمایا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مولا انسانی بدن کے اندر سب سے مضبوط چیز ہڈی ہے، اور میری حالت یہ بنی ہے کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا اتنا چھا گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر نہیں سنبھالا جا رہا، سر حرکت کر رہا ہے، ایسی حالت کے اندر مولا لم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن مولا میں اللہ تبارک و تعالی کے مانگنے سے یوں نہیں کہ مایوس ہو چکا ہوں، نانا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن مولا اب بھی میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، مہربانی کر بیٹا عطا فرما۔ حالت یہ بن گئی ہے، ظاہری طور پر اسباب نظر نہیں آتے اولاد کے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ روایات میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی 110 سال عمر ہو چکی تھی، 110 سال کی عمر میں فرمایا زکریا نے اولاد کے لیے پکارا تو مجھے اللہ کریم کو پکارا، اس لیے خبردار اے میرا بندہ، حالات اور اسباب جس انداز کے اندر بھی چلے جائیں، جب بھی اولاد مانگنے کے لیے پکارنا ہے تو کس کو بولیے تو صحیح ذرا، اللہ تبارک و تعالی کو۔ ایک اور مثال اس کے برعکس، سورت کا نام سورہ ہود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ اپنے ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے ہیں،
عذاب آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ 4 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس اور کنان۔ 3 بیٹوں کو دیکھا ہے کشتی میں سوار ہیں، ایک بیٹا کنان باہر کھڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، او میرا پیارا بیٹا آ تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹی اولاد زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے، اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں او میرا پیارا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج یہ عام پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے وہی بندہ بچے گا جس پہ اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ آخر حال بینہم الموج، ایک لہر اٹھی ہے، بیٹا غرق ہو گیا ہے، بیٹا کھو گیا ہے۔ ادھر زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے، ادھر نوح علیہ السلام اولاد کھو گئی ہے، اللہ کہتے ہیں نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں اپنے رب کو بلایا ہے۔ کس کو بلایا ہے؟ اپنے پروردگار کو بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بلایا ہے۔ تیسری مثال اللہ کا قرآن، سورت کا نام سورہ صافات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ بھی اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے لڑ پڑے ہیں اور اعلان کیا ہے اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، میری اور میری قوم کا، میرا اور میری جماعت کا نہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہم بری اور بیزار ہیں تم سے۔ آخر چھوڑ کے چل پڑے ہیں، پھر یاد آیا ہے میری دعوت میرے زندگی تک جو چلتی رہے گی، زندگی کے بعد بھی آگے دعوت چلنی چاہیے۔ آخر کہنے لگے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، رب کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا رب بھی میری رہنمائی کرے گا۔ آخر جب بستی سے باہر نکلے ہیں تو اولاد مانگنے کے لیے رب کو بلاتے ہوئے فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، مولا اپنی جناب سے نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ ادھر زکریا اولاد مانگ رہے ہیں، ادھر ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں، ادھر نوح علیہ السلام کی اولاد پہ مشکل وقت آیا ہے، اولاد کھو گئی ہے۔ ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، یہی سورہ صافات ہے، آیت نمبر 139 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اذ ابق الی الفلک المشحون، قوم سے مایوس ہو کے چل پڑے ہیں، کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، کشتی چکر کے اندر آ گئی ہے۔ آخر انہوں نے کہا ہے آج کشتی کے اندر کوئی غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ
علیہ السلام نے کہا میں ہوں، میں دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا جی نا، آپ تو نیک بندے معلوم ہوتے ہیں۔ آخر فال نکالا ہے، حضرت کا نام نکلا ہے، وہ چھلانگ نہیں لگانے دے رہے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی دریا کے اندر چھلانگ لگائی ہے۔ اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا ہے، مچھلی نے منہ کھولا ہے۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر اور بڑی مچھلی اس سے آئی ہے، وہ مچھلی اس کے پیٹ کے اندر، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر چلی گئی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ اعلان فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ کئی اندھیرے آ گئے حضرت یونس علیہ السلام پہ، کئی اندھیروں کے اندر نادا، حضرت یونس علیہ السلام پکارنے لگے ہیں۔ کس کو بلایا ہے؟ سنیے حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت تو ہی نکالنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے اللہ کریم کو نہ بلاتا تو قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کے آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے۔ اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 17 مہینے کا بیٹا ہے، اپنا بیٹا گود میں اٹھایا ہوا ہے، 17 مہینے عمر ہے، بچے کے آخری سانس ہیں، اللہ کے پیغمبر کی گود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہیں روح کھینچ لی ہے۔ امام الانبیاء شفیع المذنبین، اللہ تبارک و تعالی نے جن کا مرتبہ اپنے بعد رکھا ہے، اپنی اولاد ہے، جھولی میں اٹھایا ہوا ہے، وہیں روح پرواز کر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کہنے لگے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ او ابراہیم، آج تیری جدائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہم پہ غم آیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی جھولی کے اندر اولاد کی روح پرواز کر رہی ہے۔ زکریا اولاد مانگ رہے ہیں تو بھی رب کو بلا رہے ہیں، نوح اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو بھی رب کو بلا رہے ہیں، ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں تو بھی رب کو بلا رہے ہیں، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو بھی رب کو بلا رہے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، سارے کے سارے اسلحہ بردار ہیں، دوسری طرف 313 ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے جوش کے اندر ہاتھ یہاں تک لے گئے ہیں، کندھے سے چادر گر گئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت تو نے ختم کرا دی تو قیامت تک تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر امام الانبیاء بھی بلا رہے تو صرف اپنے رب کو، میرا دوست سبق ملانا، عزت مانگنی ہے تو صرف
گواہی تو دے دیجئے۔ عزت مانگنی ہے تو صرف، اولاد مانگنی ہے تو صرف، کاروبار کی ترقی مانگنی ہے تو صرف، اللہ فرماتے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میں نے ہر پیغمبر کو یہی پیغام دے کے بھیجا ہے، اپنی امت کو جا کے سمجھانا ہے جو کچھ مانگنا ہے صرف میں اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔